يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ سکو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. مشکل الفاظ: ایول برائی، ترتیب مصحف، ترتیب نزولی، مباحث، لب و لباب، انبیاء و رسول، غایت تخلیق یعنی کہ تخلیق کی وجہ، ازروع قرآن، صیغہ خطاب. اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب، یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں، مسائل ہیں، ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع میں. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ ہوئے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور یہ نوٹ کر لیجیے، یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی. ہم جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر اعبدوا اللہ واطیعوہ، ہر رسول کی دعوت یہ تھی، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے، سوا نہیں ہے. پھر عظیم قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں. لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے. تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان. معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں. پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے. یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. تمہیں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا. تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے.
جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب مالک کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اور اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کے نزول سے قبل 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لہٰذا سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں مکی قرآنی کے مباحث کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور لب و لباب آ گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا فلسفہ اور بعض نہایت اہم موضوعات و مسائل کا خلاصہ چوتھے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم تیسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب یعنی کہ مالک کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہی تمام انبیاء رسول علیہ السلام کی دعوت تھی۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور اللہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر ازروئے قرآن یہی عبادت رب انسان کی غایت تخلیق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا ہے، وہ یہ کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں صیغہ خطاب یقومی ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، جبکہ یہاں صیغہ خطاب ہے یا ایھا الناس، یعنی اے بنی نوح انسان۔ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول علیہ السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل رسول ہیں جن کی دعوت آفاقی ہے۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم کے الفاظ میں اس دلیل کا رد بھی موجود ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو اسی طرح وہ بھی خطا کر سکتے تھے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے۔
لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔